غزہ میں ظلم و بربریت کو 6 ماہ مکمل ہو گئے ہیں اور نہ تو وہاں پہ جنگ رکی ہے، نہ ہی جنگ بندی کے حوالے سے تاحال کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ سلمان صاحب، اسرائیل کی بدماشی ہم نے دیکھا کہ جاری ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہا، نہ تو UN کی قراردادوں ان سے پریشرائز کر سکی ہے، نہ عالم اسلام نے کوئی اس کا ضمیر جگایا ہے۔ یہ معاملہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک یہ ظلم و بربریت جاری رہے گا؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ اسرائیل کی بدماشی جاری ہے، تو بدماشی کسی وجہ سے جاری ہے نا، کہ کوئی تو اس کے پیچھے ہے نا۔ بات یہ کہ یہ جو عالمی قوتیں ہیں، آپ کو یاد نہیں کہ امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ، امریکن پریزیڈنٹ بھی وہاں گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا سارا طاقت اور قوت کا ساز و سامان اسرائیل کے لیے حاضر ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حماس ہے، اور حماس مسئلہ اسرائیل یا امریکہ کا نہیں ہے، حماس مسئلہ عالم اسلام کا بھی ہے، کہ حماس کو وہ بھی ہضم نہیں کر پا رہے۔ اور آپ یہ ذرا یہ سوچیں کہ 2 روز بعد جب ہم عید منا رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، غزہ کے اندر کیا صورتحال ہوگی، اور وہاں کے مظلوم معصوم نہتے لوگ جو ہیں وہ عالم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مغرب کو ہم اسی پروگرام میں ٹارگٹ کرتے تھے کہ مغرب ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا نمبردار ہے، لیکن مغرب نے تو انسانیت کا حق ادا کیا ہے۔ آج بائیڈن صاحب کسی جگہ جا نہیں پا رہے جہاں پر رد عمل کا اظہار نہیں ہوتا۔ آج برطانوی پرائم منسٹر نے کیا کہا ہے؟ حماس کے خلاف تو بولا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے ہاں بھی یہاں پر فلسطینیوں کے حق میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اسرائیل کی ظلم و بربریت کے پیچھے امریکہ تھا، ہے اور رہے گا، اور اگر امریکہ رد عمل کا اظہار کر رہا ہے تو وہ اس رد عمل کا اظہار کر رہا ہے جو رد عمل ان کے خلاف ہو رہا ہے، اس لیے کہ الیکشن کے اندر ان کی صورتحال واضح ہو رہی ہے۔ وہاں کی عوام جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، وہ فلسطینیوں کے ساتھ۔ آپ نے درست فرمایا کہ امریکہ کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں، ایک تو عوامی سطح پر مزاحمت کا بھی سامنا ہے، اور دوسرا ڈاکٹر صاحب امریکی ایوان نمائندگان نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ اسرائیل کو جو ہتھیاروں کی منتقلی کی منظوری ہے وہ غیر منصفانہ ہے۔ اب جب اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس کو بھی خاطر میں نہیں لایا جائے گا؟ دیکھیں، اب اس پہ غزہ کی صورتحال پہ کیا گفتگو کرے، افسوس کا اظہار ہی کر سکتا ہے۔ اور امریکہ میں یہ ٹھیک ہے، غیر سرکاری آوازیں تو اٹھ رہی ہیں کہ یہ کیا زیادتی و ظلم ہو رہا ہے۔ انگلینڈ میں بھی اگر آپ دیکھیں وہاں جلوس بڑے لمبے لمبے نکلے ہیں فلسطینیوں کے، غیر سرکاری۔ لیکن سرکاری سطح پہ سٹوری ڈیفرنٹ ہے۔ جو ریاست ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ جو ہے، ہمارے والا ہی حال ہے، ہمارے حکمران بھی ادھر ہیں اور عوام دوسری طرف فلسطین۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بڑا گیپ ہے۔ اور اس وقت جو امریکہ کے لیے لازم تھا کہ انیشل سٹیجز میں وہ ان کو ایک ریسٹریننگ رول کرتے، لیکن اس زمانے میں انگلینڈ نے بھی یہی کام کیا ہے، اور فرانس، انگلینڈ اور امریکہ، ان سب ملکوں نے جو ہے انکریج کیا ہے اسرائیل کو، اور امریکہ نے اسلحہ پرووائڈ کیا، صدر صاحب وہاں پہنچے، فورن منسٹر وہاں پہنچا۔ تو اس قسم کی شاید دے کہ آپ اپنا وقتی ایجنڈا پورا کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ افسوس کی بات مسلمان ممالک، خاص کر عرب ممالک ہیں جن کے پاس تیل کی قوت ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک کلاؤٹ ہے، وہ جو ہیں خاموش تماشائی جو ہے وہ بنے رہے۔ وہ اس لیے کہ یہ اپنی اپنی بقا میں ہیں، اپنی اپنی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اور یہ ان میں سے جو کنزرویٹو عرب سٹیٹس ہیں یہ تو زندہ ہی امریکہ کے سہارے سے ہیں، لہذا امریکہ کو کیسے آنکھیں دکھائیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے تو اگر ہم نے افسوس کرنا ہے تو مسلمان کی حکومتوں، مسلمان ممالک کی حکومتوں کے رویے پہ افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ سب اپنے اپنے مفادات کے گرد ہی گھوم رہے ہیں۔